رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم معزز شرکاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ اعراف میں ہمارا درس جاری تھا۔ یہاں سے 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے اور یہ گزشتہ رکوع سے حضرت شعیب کا قصہ جاری ہے۔ اس سے پہلے حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح اور حضرت ہود کے قصص ذکر ہوئے ہیں 8ویں پارے کے آخری حصے میں۔ ان قوموں کے واقعات قرآن مجید نے بار بار بیان کیے ہیں، قوم عاد کے، قوم ثمود کے، قوم نوح کے، قوم لوط کے، قوم شعیب کے، اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی نئی عبرت کی چیز، کوئی نیا حکم، واقعہ کا کوئی نیا رخ ان واقعات میں سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید کا انبیاء کے واقعات کو بیان کرنا، انبیاء کی قوموں اور امتوں کے واقعات کو بیان کرنا، تباہ شدہ قوموں اور عذاب یافتہ قوموں کے واقعات کو بیان کرنا محض ایک تاریخ بیان کرنے کے مقصد سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تاریخ بیان کر کے عبرت دلانے اور نصیحت حاصل کرنے کے مقصد سے ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ قوموں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایمان اور ہدایت کو قبول کرنے نہ کرنے کے تناظر میں رہا ہے۔ قوموں کی کامیابی اور ناکامی ایمان کو قبول کرنے اور ایمان سے محروم رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو قرآن کی حامل امت اور قوم کو یہ سبق اچھی طرح یاد رہے کہ آج بھی کچھ نیا نہیں ہوگا۔ آج جو اللہ نے نبوت شریعت بھیجی ہے، اس کے بعد بھی انسانوں کے ساتھ اللہ کے معاملات اس طرح ہوں گے جس طرح پچھلے انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہوئے۔ تو قوم شعیب کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب نے قوم کو کافی نصیحتیں کی۔ ایک تو شرک سے باز رہنے کی تاکید کی، تبلیغ کی، ایمان لانے کی دعوت دی، اور وہ لوگ تجارت کے اعتبار سے تجارتی خرابیوں میں مبتلا تھے۔ خیانت، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، دھوس دھاندلی اور دوسرے لوگوں پر ظلم زیادتی، قافلوں کو لوٹنا، ان کے راستے سے، ان کے علاقے سے جو قافلے دوسرے علاقوں کے گزرتے تھے ان کے جان مال سے تعرض کرنا، زمین میں فساد مچانا، ان سب عملی اور اعتقادی خرابیوں میں وہ مبتلا تھے۔ اور حضرت شعیب نے ان سب چیزوں پر الگ الگ ان کو نصیحت کی، سمجھایا۔ پچھلے رکوع میں راستوں پر جو بیٹھ کے وہ راہزنی کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، اس پر بھی حضرت شعیب نے خاص طور پر ان کو متنبہ کیا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہر راستے پر بیٹھ کر نقب لگا کر تم لوگوں کو ڈرایا نہ کرو، دھمکایا نہ کرو اور اللہ کے راستے سے روکا نہ کرو۔ اور اللہ کی نعمتیں ان کو یاد دلائیں کہ تم تھوڑے تھے، تمہارے پاس اتنے مال و اسباب، وسائل اور ترقی نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عروج بخشا، جان و مال میں تمہارا اضافہ کیا، مال و دولت میں اضافہ کیا، زمینی پیداواروں میں تمہیں فراوانی عطا کی۔
تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار اور مومن اور فرما بردار بندے بن جاؤ، اور نافرمانی سے اور کفر سے اور زمین میں فساد اور خرابی سے اور تجارتی لوٹ مار سے اور قوموں اور قافلوں پر حملہ کرنے، ان پہ ڈاکے مارنے، ان کے جان مال میں غارت مچانے سے باز آ جاؤ۔ تو اس پر قوم کے جو سردار تھے، کیونکہ یہ کام قوم کے وڈیروں کی نگرانی میں قوم کے لوگ کرتے تھے، ہمیشہ شرارت کے اور فساد کے کچھ سرغنے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت میں، عہدہ منصب میں چودراہٹ اور بڑائی کا مقام دیا ہوتا ہے، وہ پھر عوامی گروہ جمع کر کے اپنے قوم قبیلے کو یا افراد کو بھرتی کر کے اس طرح کے کام کرتے ہیں، زمین میں بگاڑ، فساد، خرابی، لوٹ مار۔ تو ان کے قوم میں بھی جو بڑے کھڑپین قسم کے لوگ تھے وہ یہ سارے کام کرتے تھے جن کا بھی ذکر ہوا۔ تو حضرت شعیب کی دعوت کی اصل تکلیف ان کو پہنچی تھی کہ یہ تو رنگ میں غم ڈال رہا ہے، کباب میں ہڈی بن رہا ہے اور لوگوں کو ورغلا رہا ہے، جو لوگ ہمارے تنخواہ دار ہیں اور ہمارے ورکر ہیں جو ہم نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، جن سے ہم کام لیتے ہیں، یہ ان کو ورغلا رہا ہے۔ تو یہ لوگ حضرت شعیب کو دھمکی دیتے تھے، جہاں بھی ایسی دھمکیوں کا ذکر ہے۔ اور یہی معاملہ قوم عاد اور قوم سمود کا بھی تھا، ان کے بھی وڈیرے لوگ اپنے نبیوں کے مقابلے میں آتے تھے۔ قوم نوح کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو عموماً اگر دیکھا جائے معاشرے کے، سوسائٹی کے، قوموں کے یہ جو لیڈر ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ حق کے سب سے زیادہ مخالف رہے ہیں۔ انبیاء کو مقابلہ ان لوگوں کی طرف سے پیش آیا، باقی لوگ تو ان کے تابع ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن شریعتوں میں جہاد رہا ہے اور کافروں سے مقابلہ رہا ہے، تو انبیاء اور انبیاء کے متبعین جب جہاد کر کے کافروں کے ان سرغنوں کی قوت شوکت کو توڑ دیتے تھے تو پھر عوام کی طرف سے مزاحمت یا ریئیکشن نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ یا تو مسلمان ہو جاتے تھے یا فساد اور خرابی جو زمین میں مچاتے تھے اس سے وہ باز آ جاتے تھے، اپنے آرام سکون سے رہتے تھے۔ تو بہرحال 9 پارے کے آغاز ہی سے قوم شعیب کے سرغنے اور لیڈر لوگ اپنے نبی کو دھمکی دے رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے اس قوم کے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ قوم نوح سے لے کر نا حضرت موسیٰ کی قوموں تک انسانوں کی ایک بڑی تاریخ ہے، ماضی کے قوموں کی بڑی ہسٹری ہے۔ ان سب قوموں کے جو واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں، ان سب میں قرآن نے ان کے وڈیروں، لیڈروں کو اور حکمرانوں کو، سرداروں کو ملا کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ یعنی حضرت نوح کے قوم کے جو بڑے تھے، لیڈر تھے، جو قوم کی لیڈرشپ پر اور قیادت پہ فائز تھے، اور کفر اور بغاوت میں سرغنے وہی ہوتے تھے، عوام انہی کے پیچھے چلتی تھی، ان کو بھی قرآن نے ملا کہا ہے۔ اس کے ہزاروں سال بعد فرعون کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ، وہاں بھی فرعونی قوم کے وڈیروں کو، فرعون کے وزیر مشیروں کو اور اس کے درباریوں کو اور اس کے بیوروکریسی کو، ان کو بھی قرآن نے ملا کہا ہے۔ تو یہ قرآن کی گویا کہ ایک اصطلاح اور کوڈ ورڈ ہے ہر کافر قوم کے بڑے لوگوں کو، کھڑپینچوں کو، جو ہمیشہ انبیاء کے مقابل رہے ہیں، ان کو قرآن اس لفظ سے یاد کرتا ہے۔ ایک مفسر نے اس الملأ کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن ان لوگوں کو ملا اس لیے کہتا ہے کہ اگر آپ قوموں کے لیڈروں کی نا، جو دنیا میں بڑے لیڈر ہوتے ہیں، لیڈرشپ پہ فائز ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں، گروہوں کے لیڈر ہوتے ہیں، ان میں 2-3 چیزیں مشترک ہوتی ہیں ہمیشہ، قرآن سے پہلے بھی اور قرآن کے بعد بھی۔ ہم قوموں کے لیڈروں میں جو شر اور شرارت کے راستوں پہ چلتے ہیں، وہ دنیا میں اپنا سکہ چلاتے ہیں، انسانوں کو قابو میں رکھتے ہیں اور ان کو اپنے مقاصد میں استعمال کرتے ہیں،
تو ان میں دو تین چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس لفظ پہ بحث کرتے ہوئے کہا کہ ملا یملأ کا معنی ہوتا ہے بھرنا، بھر دینا، ایک چیز خالی ہو نا اس کو بھرا جائے، اس کو ملا یملأ کہتے ہیں۔ چنانچہ فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ منہ بھر کے ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا حضرت اسپیکر آن تھا جی، پتہ نہیں کیسے بند ہو گیا، آن کیا میں نے، اب آئے گی آواز۔ اچھا تو قال الملأ الذین استکبروا، قوم کے سرداروں نے کہا۔ تو قرآن مجید نے ہر قوم کے لیڈروں کو، کھڑپینچوں کو، بڑوں کو، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، قبیلوں کے سرداروں کو اس لفظ سے یاد کیا، خواہ قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم شعیب ہو، یا اس کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم ہو، فرعون کے لوگ ہوں، ان سب کے سرداروں کو جنہوں نے انبیاء سے ٹکر لی، ہدایتوں سے ٹکر لی، ہدایتوں کے نظام کو للکارا اور ہدایت کو، نبوت شریعت کو دنیا میں نافذ نہیں ہونے دیا، اور اپنے کفر پر اور اپنی لیڈری پر قائم رہے، اور اپنا مشن اور اپنا نظام دنیا میں چلانا چاہتے رہے، انسانوں کو انہوں نے اپنے قابو میں رکھا، اپنے رعایا کو، اپنی قوموں کو، ان سب کو قرآن نے ملأ کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ تو یہ گویا کہ قرآن کا ایک کوڈ ورڈ ہے، قرآن کی ایک اصطلاح ہے جو ہزاروں سالہ انسانی تاریخ میں حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ تک یہ ہزاروں سال کا عرصہ بنتا ہے، کئی ہزار سال کا عرصہ۔ اس پورے ہزاروں سالہ انسانی ہسٹری میں ہر قوم کے بڑے کو اور بڑوں کو، لیڈروں کو، حکمرانوں کو قرآن اسی لفظ سے یاد کرتا ہے، ملأ۔ تو قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن کا کوڈ ورڈ ہے، اس لیے مفسرین نے اس لفظ پر بھی ریسرچ اور تحقیق کی کہ قرآن یہ لفظ کیوں لاتا ہے، سرداروں کو اس لفظ سے کیوں یاد کرتا ہے، کھڑپینچوں کو، بدماشوں اور غنڈوں کو جنہوں نے ہمیشہ غنڈہ گردی کی اور اپنا سکہ دنیا میں چلانا چاہا، خدا کی خدائی کے بجائے اپنی خدائی کا ڈنکا بجوانا چاہا، خواہ فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، شداد ہو، قوم نوح کے بڑے بڑے کھڑپینچ اور لیڈر ہوں یا بعد کے زمانوں کے ہوں، تو اسی لفظ سے قرآن ان کو کیوں یاد کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اور بھی الفاظ ہیں، ملک ہے، بادشاہ، سلطان ہے، اور لفظ ہیں، اور بعض جگہ قرآن نے ملک بھی کہا ہے، جیسے سورہ یوسف میں مصر کے بادشاہ کو قرآن نے ملک کہا ہے، لیکن زیادہ تر قرآن نے برے لیڈروں کو، جو کافر اور ہٹ درم قسم کے لیڈر تھے جنہوں نے انبیاء کی شریعتوں کو نہیں مانا ہر زمانے میں، ان کو قرآن نے اسی لفظ سے یاد کیا۔ تو اس پر غور کرتے ہوئے، اس کی تحقیق کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ ملا یملأ کے معنی پہ غور کرنا چاہیے۔ ملا یملأ کا معنی ہوتا ہے بھرنا، ایک خالی چیز ہونا، اس کو بھرا جائے تو اس کو کہتے ہیں ملا یملأ، ملا بھرا، یملأ بھرتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ ملأ الفم ناقض وضو ہے، ناقض صوم ہے، یعنی وہ کہ جو منہ بھر کر ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھیں وہاں منہ بھرنے کے لیے یہی لفظ فقہاء نے لایا ہے، ملأ الفم، تو اس کا معنی بھرنے کے ہوتے ہیں، ملا یملأ بھرنا۔ اب قرآن مجید نے لیڈروں کو، حکمرانوں کو، سرداروں کو، ہر قوم کے نوابوں کو، وڈیروں کو، چودھریوں کو، قوانین کو اس لفظ سے ہی کیوں یاد کیا ہے ہر زمانے میں؟ دیکھیں حضرت نوح کا زمانہ ہو یا کئی ہزار سال بعد حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو، یہ لفظ مشترکہ طور پہ حضرت اللہ تبارک تعالیٰ ہر نبی کے مقابلے میں جو
اس وقت کے کھڑپین جو ہوتے تھے، لیڈر ہوتے تھے معاشرے کے، سوسائٹی کے، ملک کے، قوم کے، ان کو اسی لفظ سے یاد کیا ہے۔ تو ان اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر ان سرداروں، وڈیروں، لیڈروں، بادشاہوں کے حالات پر، ان کے لائف سٹائل پہ غور کیا جائے، ان کے طرز زندگی پہ غور کیا جائے، اور قرآن سے ہزاروں سال پہلے کے لیڈر، بادشاہ ہوں، قرآن کے قریبی زمانے کے ہوں، قرآن کے دور کے ہوں، یا قرآن کے نزول کے بعد کے زمانے کے ہوں، ہر دور کے ان لیڈروں میں دو تین چیزیں مشترک پائی جاتی ہیں جو اس لفظ میں سمو جاتی ہیں، کہ انہوں نے فرمایا کہ الملأ الذین یملؤون القلب بہیبتہ والعیون بجمالہ والمجالس بآوانہ، کہ سردار ملا وہ ہوتا ہے جو دل کو اپنے رعب سے بھر دیتا ہے۔ ملا یملؤ کا معنی بھرنا ہے نا، دل کو اپنے رعب اور ہیبت سے، قوت طاقت سے بھر دیتا ہے، آنکھوں کو اپنے حسن و جمال، ٹھاٹ باٹ اور کر و فر اور شان و شوکت سے بھر دیتا ہے، اور مجلسوں کو اور علاقوں کو اپنے ورکروں سے، اپنے لشکروں سے، اپنے خدام سے، اپنے خادموں سے، اپنے ملازموں سے، اپنے غلاموں سے بھر دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے قرآن نے ان کو ملا کہا ہے۔ اور واقعی اگر ہم غور کریں، جو دنیا دار لیڈر ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، لیڈرشپ پہ فائز ہوتے ہیں، خصوصاً جب کہ وہ متکبر، سرکش اور کافر ہوں، کیونکہ ان میں عاجزی نہیں ہوتی، اکڑ ہوتی ہے، دنیا میں اپنا سکہ وہ جمانا چاہتے ہیں، اپنا ڈنکا بجانا چاہتے ہیں، اپنے مقابلے میں کسی اور اتھارٹی کو نہیں ماننا چاہتے، حتیٰ کہ خدا کی بات آئے، خدا کا نبی آئے، خدا کی خدائی کو منوانا چاہے، یہ بھی ان کو قبول نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کبھی بھی قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نظام ہمارا چلنا چاہیے، زمین کے خدا ہم بن کے رہیں۔ تو وہ اپنا ایسا ٹھاٹ باٹ رکھتے ہیں کہ عام لوگ ان کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر، ان کی قوت طاقت اور رعب ہیبت کو دیکھ کے ان کے دل مرعوب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کا خوف، ان کی ہیبت، ان کا رعب بیٹھ جاتا ہے، اور وہ پھر ان کے سامنے چوں چرا نہیں کرتے، تو دلوں کو یہ اپنے رعب سے بھر دیتے ہیں، اور آنکھوں کو اپنے حسن و جمال اور ٹھاٹ باٹ سے بھر دیتے ہیں، کیونکہ بڑا پروٹوکول رکھتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، ان کے لباس پوشاک، ان کے محلات، ان کے مجلس کی جگہیں، ان کے آفیسز اور ان کے سب جائیدادیں، وہ اس طریقے سے ان کو یہ مینیج کرتے ہیں کہ لوگ ان سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس لوگوں کو کھلانے پلانے کا وافر انتظام ہوتا ہے، لوگوں کو نوازنے کا، رشوت دینے کا، ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کا وافر انتظام ہوتا ہے، اور جو حکم عدولی کرے ان کو سزا دینے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو آنکھوں کو یہ اپنے اس پروٹوکول سے، اپنے شان و شوکت سے، لباس پوشاک سے، محلات سے، ساز و سامان سے، اسلحہ اور ہتھیاروں سے آنکھوں کو یہ متاثر کر دیتے ہیں، اور مجالس اور جگہوں کو اور علاقوں کو اپنے آوان، انصار، مددگاروں، پارٹی ورکروں، کارکنوں، غلاموں اور اپنے لشکروں سے یہ بھر دیتے ہیں۔ یہ اگر مقابلے پہ آئیں تو بڑے ان کے حمایتی ہوتے ہیں، بڑے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں، وظیفہ خوار ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، یا ویسے ہی ان کے دھمکی سے مرعوب ہو کر ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے لیڈروں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں جو کھڑپین قسم کے لیڈر ہوتے ہیں، تو اس لیے قرآن نے ان کو اس لفظ سے، اس جامع لفظ سے یاد کیا ہے، ملا کے لفظ سے۔ دلوں کو اور انسان کے اندر اور باطن کو اپنے رعب اور ہیبت سے، خوف سے بھر دیتے ہیں، آنکھوں کو اپنے حسن و جمال، زیب و زینت، پروٹوکول، اعزاز اکرام، شان و شوکت اور اسباب و سامان سے متاثر کرتے ہیں، اور مجلسوں اور علاقوں اور جگہوں کو اپنے لوگوں سے، اپنے لشکروں سے، اپنے حمایتیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ کے لیڈروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے قرآن نے یہ لفظ ان کے متعلق استعمال کیا، ملو، کہ قوم کے ملوں نے کہا، بڑوں نے کہا۔ تو یہاں حضرت شعیب کی قوم اپنے نبی کو دھمکی دے رہی ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان لیڈروں نے، ان وڈیروں نے، ان سرداروں نے، چودھریوں نے، اس قوم کے حکمرانوں نے، قائدین نے،
الذین استکبروا، جو متکبر اور کھڑپین قسم کے تھے، جو ظالم تھے، متکبر تھے، کھڑپین تھے، اس کی قوم میں سے کیا کہا؟ نبی کو وارننگ اور دھمکی دے رہے ہیں، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، کہ ضرور ہم نکال ڈالیں گے، جلا وطن کر دیں گے تجھے گھر سے بے گھر اور علاقے سے بے وطن اور بے دخل کر دیں گے، تیری پراپرٹی، جائیدادیں، قوم، قبیلہ، رشتہ دار، برادری، خاندان، گھر بار، ہر چیز سے ہم تجھے کاٹ کے الگ کر کے رکھ دیں گے اور علاقے سے تمہیں ہم بھگا دیں گے، تو باز آ جا۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور تیرے جو ساتھی ہیں، جو لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں، ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم نے ہمیں ستانا اور تنگ کرنا بند نہ کیا اور اس دعوت و تبلیغ کے کام سے اور اللہ کی بات کرنے سے، ہماری بڑائی کو چیلنج کرنے سے تم نہ روکے، تو ہر چیز سے تمہیں دستبردار ہونا پڑے گا، تو ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے، من قریتنا، اپنی آبادی سے، اپنے علاقے سے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم اپنے پرانے دین میں، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، توبہ طائب ہو جاؤ، اور جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو کلچر اور جو مذہب ہمارا چل رہا ہے، اس میں دوبارہ لوٹ آؤ، تو پھر ہم تمہیں معاف کریں گے، ورنہ ویسے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہر ہے قوم کے لوگ پہلے اسی مشرکانہ دین پر تھے اور جو ان کا کلچر تھا اسی پر تھے۔ حضرت شعیب کی دعوت پر وہ شرک سے، کفر سے نکل کر ایمان میں آیا تھا، اور شر اور شرارت سے اور اس فساد سے جس میں یہ قوم مبتلا تھی، تجارت کے اندر خیانت سے، ناپ تول میں کمی سے، ملاوٹ سے، ان قباحتوں میں یہ قوم مبتلا تھی اور بڑی زبردست تجارت پیشہ قوم تھی۔ تو جو آدمی حضرت شعیب پر ایمان لاتا جاتا تھا، وہ کفر اور شرک کو بھی چھوڑ دیتا تھا، تجارت میں ملاوٹ، خیانت، ناپ تول میں کمی اور لوگوں کو نقصان پہنچانا، تجارت میں لوٹ مار، کرپشن کرنا، ان سب چیزوں سے وہ باز آ جاتا تھا۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں اگر تم لوگ چھوڑ دو اور مومنین جو تم پر ایمان لائیں وہ اس طریقے سے باز آ جائیں، اپنے پرانے کلچر پر آ جائیں، پھر ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس پر حضرت شعیب نے جواب دیا، قال اولو کنا کارہین، کہ کیا اگرچہ ہم اس کفر کو اور تمہارے اس لائف سٹائل کو اور تمہارے اس تجارت کے اندر جو چور بازاری ہے اس کو ناپسند بھی کرتے ہوں، جو تم فساد اور شرارت دنیا میں مچاتے ہو اس کو ہم ناپسند کرتے ہوں، پھر بھی تم ہمیں زبردستی اس پہ لانا چاہو گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، حضرت شعیب فرما رہے ہیں اگر ہم ایسا کریں کہ دوبارہ کفر میں، شرک میں اور تمہاری اس لوٹ مار والی زندگی اور کلچر میں واپس چلے جائیں، تب تو گویا کہ اللہ پہ ہم نے بڑا بہتان باندھا، کہ اللہ نے ہمیں نبوت، شریعت، ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھایا اور زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ بتایا، انسانی آداب سکھائے، انسانیت میں رہنے کا طریقہ بتایا، اور اب ہم اس چیز کو چھوڑ کے تمہارے طریقے پر آ جائیں تو گویا کہ ہم نے خدا کی بات کی ناقدری کی اور حق کو ہم نے جھٹلا دیا، سچ سے ہم نے انحراف کر دیا، ہدایت کی ہم نے ناقدری کر لی، اور اللہ پر ہم نے گویا کہ جھوٹ باندھ لیا کہ اللہ کے راستے کی بجائے ہم نے غلط راستے کو صحیح قرار دے دیا، کیونکہ کفر پہ واپس آنا، اس کو صحیح سمجھنا ہے، تو ایسا ہم کبھی نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ ہم تو تب اللہ پر بڑا جھوٹ باندھنے والے ہوں گے اگر ہم تمہارے دین میں، مذہب میں، تمہارے کلچر میں واپس آ جائیں، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کفر، شرک اور گمراہی سے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے اور ہدایت دے دی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان شاء اللہ، اور ہمارے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ ہم تمہارے کفر میں اور شرک میں اور تمہارے جاہلیت والے دین میں واپس آ جائیں۔ یہ دو ٹوک انداز سے کہا، اور آگے اپنی عاجزی بھی بتا رہے ہیں کہ انسان کوئی بھی دعویٰ کرے تو اس میں عاجزی کرے۔ اب یہ ایک بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی کفر میں واپس نہیں جائیں گے، لیکن نبی ہر وقت اللہ کے سامنے بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو آگے یہ فرماتے ہیں کہ الا ان شاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں ایسا لکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ چاہتے ہوں اور وہ قسمت ہم پہ غالب آ جائے، مجھ پر یا میرے متعلقین مسلمانوں پر، کہ وہ پھر کسی گمراہی کا خدا نخواستہ شکار ہو جائیں،
تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک ہمارے بس میں ہے اور ہمیں اللہ نے جو راستہ دیا ہے اس کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وسیع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب ہر چیز پر وسیع علم رکھتا ہے۔ اللہ توکلنا، اسی اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اب قوم سے یہ عاجز آگے دیکھیں، اتنی تبلیغ اور دعوت اور خیر خواہی اور دل سوزی کے بعد قوم کی طرف سے یہ وارننگ مل رہی ہے اور بلیک میل کر رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں، اور ان سے یہی لگتا تھا کہ قوم کے یہ کھڑپین کل کلاں کو اس پر عمل کر گزریں گے اور بہت برائی سے حضرت شعیب اور مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کو سزائیں دیں گے یا ان کو بے عزت کریں گے، وطن سے نکال دیں گے۔ تو اس سب چیز سے حضرت شعیب عاجز آ کر اب اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہمارے اس قوم کے درمیان حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ فرما دے، یا تو اس قوم کو یا اللہ ہدایت دے دے یا پھر اس سے مجھے نجات دے دے، وانت خیر الفاتحین، اور آپ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور قوم کے ان ملوں نے، سرداروں نے جو کافر تھے حضرت شعیب کی قوم کے، حضرت شعیب کی قوم کے جو کافر سردار اور لیڈر تھے، وہ کہنے لگے، اوپر تو حضرت شعیب سے ان کا خطاب تھا، ان کو وارننگ اور دھمکی دے رہے تھے، اب عام مسلمانوں کو جو حضرت شعیب پر ایمان لائے تھے اب ان سے الگ سے خطاب کر رہے ہیں سردار، ان کو دھمکی دے رہے ہیں، اپنے مجلس میں، جرگے میں، اپنے ایوان میں، پارلیمنٹ میں ان کو بلایا ہوگا، ان کو دھمکا رہے ہیں یہ سردار۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، شعیب کا پیچھا نہ چھوڑا، اسی کے اتباع میں لگے رہے، انکم اذا لخاسرون، تو تمہارا بہت برا انجام ہوگا، تم یاد رکھو تمہارا بہت برا انجام ہوگا اور بہت نقصان تم اٹھاؤ گے، یہ ان کو دھمکی دی۔ اب یہ گویا کہ انہوں نے حد کر دی، اللہ نے ان کو مہلت دیے رکھی، نبی کی مخالفت کرتے رہے اس حد تک جب تک نہیں آئے کہ نبی کو جان سے مارنے کی، وطن سے نکالنے کی دھمکی دینے لگے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دیے رکھی، اور دنیا کے جو اعزاز، اسباب، انعامات ان پہ کیے تھے، بڑے عروج پر تھے یہ لوگ، تجارت میں بہت آگے تھے، دنیا میں ان کی تجارت کا شہرہ تھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری مہلت کا عرصہ ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر ان پر عذاب آیا، انہوں نے جب حد مکا دی پھر اللہ کی طرف سے بھی مہلت مک گئی۔ تو کسی بھی ظالم کو، سرکش کو حد سے اتنا نہیں نکلنا چاہیے کہ پھر قدرت کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آ جائے اور مہلت ساری ختم ہو جائے۔ تکبر اور سرکشی میں اتنا حد سے بڑھ جانا کہ پھر حق کو اور حق والوں کو کھرچ کر مٹانے کی کوشش کرنا کہ ان کا نام و نشان مٹائیں گے، تو یاد رکھیں ہمیشہ سے ایسی کوشش کرنے والوں کا اپنا نام و نشان مٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل دونوں کو دنیا میں موقع دیا ہے، اور دونوں سلسلے ہمیشہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں فرعون ہوتا ہے وہاں موسیٰ کو بھی بھیجتے ہیں، جہاں نمرود ہوتا ہے وہاں ابراہیم کو بھیجتے ہیں، جہاں ابو جہل ہوتا ہے وہاں حضور آتے ہیں، ابوبکر عمر آتے ہیں، تو یہ دونوں سلسلے چلتے ہیں۔ جب کفر اتنی ہٹ درمی پہ اتر آئے کہ وہ چاہے کہ ہم حق کو بالکل مٹا دیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا، پھر وہ خود مٹ جاتے ہیں۔ جب تک وہ ایک اپنے کام میں لگے رہیں اور کفر میں پڑے رہیں، لیکن انبیاء کے مقابلے میں، حق والوں کے مقابلے میں اتنی آخری حد تک نہیں جاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو دنیا کی حد تک ایک عرصے تک مہلت دیتے ہیں۔ آپ اب موجودہ تاریخ میں دیکھ لیں، پچھلی نصف صدی کی تاریخ میں دیکھ لیں، دنیا میں کتنے بڑے بڑے سامراج عروج پر آئے ہیں، پھر زوال میں جا کے گم ہوئے ہیں۔ آپ اگر ان کی ہسٹری دیکھیں گے تو انہوں نے بڑی ترقیاں کی، دنیا میں بڑا عروج حاصل کیا، ظلم، کفر کے ذریعے، مکر و فریب کے ذریعے، لیکن جب حق کے مقابلے میں، حق والوں کے مقابلے میں، مظلوم قوموں کے مقابلے میں انہوں نے حد مکا دی، اپنے ظلم و زیادتی کی، مظلوم قوموں پہ حملہ آور ہوئے، ان کا نام و نشان مٹانا چاہا، تو پھر قدرت نے انہی کو مٹایا۔ ہمارے بر صغیر میں، افغانستان میں، قریب کے ملکوں میں پچھلی ایک صدی، نصف صدی کے 3-4 سامراجوں کو دیکھیں، انہوں نے بہت زیادہ تکبر اور گھمنڈ میں آ کر کمزور قوموں کو مٹانا چاہا، پھر قدرت نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج سے 20 سال پہلے ایک سامراج
دنیا کی بہت بڑی ٹیکنالوجی اور سارے کفر کی طاقت کو 48 ملکوں کی طاقت کو لے کر ایک غریب ملک پہ چڑھ دوڑا اور کہتا تھا کہ ہم تو چند دنوں میں ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، اسلام کا نام لینے والوں کا فلاں فلاں کا۔ لیکن 18-20 سال بعد وہ پھر اس طریقے سے تھک ہار کے ٹوٹ کے تباہ ہو کے وہاں سے نکلے کہ ساری دنیا ان پہ تھو تھو کر رہی تھی اور ان کی مذمت کر رہی تھی، اور وہ پھر کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق انہی لوگوں سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے تھے جن کو کل کہہ رہے تھے کہ تم سے کوئی بات نہیں ہوگی، تمہیں ہم آبادیوں میں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں ہم جنگل کے غاروں میں بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارا ہم تورا بوڑا بنا دیں گے اور تمہیں ہم مٹا کے رکھ دیں گے۔ ایسے جو متکبرانہ باتیں کرتے تھے وہ پھر انہی لوگوں کے آگے مذاکرات کی بھیک بھی مانگ رہے تھے۔ تو یہاں پر جب قوم شعیب کے کھڑپینچوں نے حد مکا دی اور اس وارننگ اور دھمکی پر آ گئے کہ نبی کو الگ دھمکی دے رہے ہیں کہ اب ہم تمہیں اپنے علاقے میں نہیں چھوڑیں گے، ہر چیز سے تجھے نکالیں گے، اور قوم کو الگ دھمکی دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے یہاں پر، تم اس پر ایمان سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حال بہت خراب ہوگا۔ اس پر پھر جب نبی نے بد دعا کی تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ آگے اس عذاب کے مناظر اگلی آیتوں میں ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، زلزلہ ان پر آ گیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہو گئے اپنے ملک میں اپنے علاقوں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ان کے لاشیں پھر جب زلزلہ آ گیا اور آسمان سے آگ برسی تو ان کے لاشیں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے ایک آدمی کو ایک حادثہ ہو جائے ایک دم وہ زمین پہ گر جاتا ہے، گھٹنوں کے بل ان کے لاشیں گرے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں قوم شعیب کے عذاب کے متعلق 2-3 الفاظ آتے ہیں۔ یہاں رجفہ کا لفظ آیا ہے، رجفہ زلزلے کو کہتے ہیں۔ آگے ایک جگہ صیحہ کا لفظ بھی آتا ہے، صیحہ چیخ کو کہتے ہیں، چیخ اور بہت خوفناک آواز۔ اور ایک جگہ آسمان سے 26ویں پارے میں ان پر آسمان سے آگ برسنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے عذابوں کا ان کے حوالے سے ذکر آیا ہے، زلزلوں کا اور چیخ کا، فرشتے کا چیخ مارنا جس سے دل پھٹ جاتے ہیں، اور آسمان سے آگ برسنے کا، بادلوں سے آگ برسنے کا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شعیب کی قوم کو قوم شعیب کے نام سے، مدین والوں کے نام سے، اہل مدین، اصحاب مدین کے نام سے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ مدین کا علاقہ موجودہ اردن اور فلسطین کے علاوہ بحر میت، جس کو بحر لوط اور ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کے کنارے کنارے جو علاقہ تھا یہ مدین کہلاتا تھا۔ یہاں جو قوم آباد تھی، موجودہ عمان، مسقط اور بحرین اور آگے یمن تک کا یہ پوری جو پٹی ہے نا، یہ مدین بنتا ہے۔ تو قرآن نے قوم مدین کی طرف حضرت شعیب کے مبعوث ہونے کا ذکر کیا کہ مدین والوں کی طرف سے انہی کی قوم کے آدمی شعیب کو ہم نے بھیجا تھا۔ لیکن ایک جگہ قرآن نے اصحاب ایکا کا ذکر کیا کہ شعیب کو ہم نے اصحاب ایکا کی طرف، ایکا والوں کی طرف بھیجا تھا۔ ایکا عربی میں جنگل کو کہتے ہیں، یعنی جنگل والے، ایک پہاڑی اور جنگلی قوم تھی، یعنی متمدن میدانوں میں اور شہر میں رہنے کی بجائے ایک جنگل میں رہتے تھے۔ اس سے مفسرین نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے، کئی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شاید حضرت شعیب 2 قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ ایک تو یہی مشہور قوم ہے قوم مدین، جس کا تذکرہ مشہور ہے، قرآن نے جگہ جگہ کیا ہے، اور دوسری اصحاب الایکا کہ اس مدین کے آس پاس پہاڑی اور ڈھلوانی علاقوں پر کوئی قوم آباد تھی، اس کی طرف بھی حضرت شعیب کو بھیجا تھا۔ تو گویا کہ 2 قوموں کی طرف مبعوث تھے۔ تو جن مفسرین نے اس احتمال کو لیا ہے کہ شاید یہ 2 الگ الگ قومیں تھیں، اصحاب ایکا اور اصحاب مدین، تو ان کے نزدیک تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ جو 2-3 عذاب آئے ہیں نا، ان میں سے ایک عذاب مثلاً آسمان سے آگ برسنے کا، یہ تو قوم مدین والوں پر آیا، اور جو زلزلے کا عذاب ہے وہ اصحاب ایکا دوسری قوم پر آیا۔ یعنی قومیں الگ الگ تھیں، تو یہ جو عذاب 2-3 ذکر ہوئے یہ الگ الگ قوموں پر الگ الگ عذاب آئے۔ لیکن مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اصحاب الایکا کوئی الگ قوم نہیں، اسی قوم کے جو مضافاتی اور دیہاتی علاقے سمجھ لیں، جو اطراف کے علاقے تھے، وہ بھی اسی قوم کا حصہ تھے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اصحاب الایکا کہہ دیا، اور ان کے شہری متمدن علاقوں کو اور ان کے دارالحکومت کو اور قوم کے جو اصل لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اصحاب مدین کہہ دیا۔ تو یہ ایک ہی قوم تھی۔
تو اس لحاظ سے پھر گویا کہ اس قوم پہ 3 عذاب آئے۔ پہلے زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، اور پھر گویا کہ آسمان سے آگ برسنے لگی، اور پھر فرشتے نے چیخ بھی مار دی۔ تو دونوں تینوں عذاب جمع ہو گئے، یا مرحلہ وائز دونوں تینوں عذاب ان پر وقفے سے آئے۔ زلزلہ آیا، پھر کچھ ٹھہر کے جو ہے دوسرا عذاب آیا، پھر تیسرا عذاب آیا۔ تو بہرحال ان کے 2-3 عذابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور یہاں پر زلزلے کے عذاب کا ذکر ہے۔ 26ویں پارے میں آپ پڑھیں گے کہ ان پر بارشیں اللہ نے روک دی، بڑی بارشیں ہوتی تھیں، بڑی پیداواریں ہوتی تھیں۔ 12ویں پارے میں حضرت شعیب نے اپنے قوم کی خوشحالی کا نقشہ کھینچا ہے، اور ان کو ترغیب دی ہے کہ دیکھیں اللہ کی یہ نعمتیں ہیں تم پر، اللہ کی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ تو وہاں پر یہ واضح ہے کہ ان کی پیداواریں خوب ہوتی تھیں، باغات تھے، گھنے باغات تھے، اناج غلوں کے کھیت تھے، زراعت میں بہت وسیع تھے، ترقی پر تھے، تجارت میں بہت آگے تھے، اور مال و دولت میں، شان و شوکت میں کئی قوموں پر غالب تھے۔ قوموں پر حملہ کر کے ان کو لوٹ لیتے تھے، اور ان کو شکست دے دیتے تھے، ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ تجارتی قافلے گزرتے تھے تو ان کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو پھر جب نبی نے بد دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ بارشیں بند ہو گئیں، قحط سالی اور خشک سالی ہو گئی، اور پیداواریں ایسا ایسا سوکھ گئیں، ختم ہو گئے، اناج غلے جو تھے وہ بھی خرچ ہوتے گئے، اور ان کی پریشانی اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ بڑے پریشان تھے ان حالات میں، لیکن پھر بھی ڈھیلے نہیں پڑے، اپنے سرکشی میں اسی طرح جمے رہے۔ کیونکہ ایک دفعہ ایک چیز کو غلط کہہ دیا تو متکبر آدمی کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کے گردن میں جو سریے ہوتے ہیں نا، بلکہ گارڈر ہوتے ہیں، وہ اس کو نچلا بیٹھنے نہیں دیتے۔ وہ ایک چیز کو جب غلط کہہ دیں نا، اب اس کو سمجھ آ بھی جائے کہ یہ چیز غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس کی اکڑ فوں اور اس کے تکبر اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ بھئی ایک چیز کو غلط کہہ دیا، اب کیسے اسے صحیح کہہ دوں۔ تو یہ کافر قوم میں آپ کو یہ چیز بھی نظر آئے گی کہ ان کے تکبر نے بھی عموماً ان کو حق کی طرف آنے نہیں دیا، کہ جب ایک دفعہ حق کو ٹھکرا چکے، اب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، معجزات آئے، جو بھی چیزیں آئیں، حق ان پر واضح بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی قبول نہیں کیا۔ اپنے اسٹیٹس اور اپنی ذہنیت اور اپنے ایک شان و شوکت، جھوٹی شان و شوکت برقرار رکھنے کے لیے پھر آخر تک مخالفت کرتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ جب قحط سالی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی حق کی طرف نہیں آئے، بڑے پریشانی کے دن انہوں نے گزارے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادل آ گئے ان کے علاقے کی طرف۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ بادلوں کا بہت بڑا ٹکڑا جو ہے نا، وہ آسمان پہ تیر رہا ہے اور ہمارے علاقے کی طرف آ رہا ہے۔ بڑے خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی، سالوں تک بارش نہیں ہوئی تھی، کہ سالی تھی، سب گھروں سے نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے علاقے کے باہر، ان کے شہروں کے باہر کھلی جگہ میں، کھلے ویرانے، کھلے ایک میدان میں وہ بادلوں کا ٹکڑا اوپر آ کر ٹھہر گیا، اور اس میدان میں چھاؤں ہو گئی۔ تو ان سب نے کہا کہ چلو جی، بہت گرمی ہے، تپش ہے، ہیٹ ہے، اس بادل کی طرف چلو، بادل وہاں ہے، کیونکہ کافی دیر وہ بادل وہیں ٹھہرا رہا ہے، اس طرف نہیں آیا۔ تو یہ ساری قوم کے لوگ، چھوٹے بڑے، سب جمع ہو کر اس بادلوں کے ٹکڑے کی طرف چلے گئے۔ بڑا میدان تھا، وہاں جب یہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پہ بارش برسائے گا۔ ھذا عارض ممطرنا، 26ویں پارے میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اس بارش کی طرف سب خوشی خوشی جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پہ اب بارش برسائے گا۔ سالوں بعد یہ بادل آئے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بارش نہیں، تم پہ کچھ اور برسے گا۔ بس جب یہ اس بادل کے نیچے سارے جمع ہو گئے تو اس بادل نے خوفناک کالی آندھی کی شکل اختیار کر لی، اور پھر سرخ ہو گیا، اور پھر اس سے آگ برسنے لگی، اور وہیں پر پھر یہ سب جلس گئے، اور زمین میں زلزلہ آ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب بھیجا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، بس ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا۔ کَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا، اب ایسے ہو گئے گویا کہ ان کا نام و نشان بھی کبھی نہیں تھا۔ کل تک ان کے کر و فر،
ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت، ان کے متکبرانہ ڈائلاگ، نبی کو دھمکیاں، مومنین کو دھمکیاں، بڑی بڑی باتیں، ان بڑبولوں کی بڑی بڑی باتیں. اور آج جب زلزلہ اور وہ آگ برسی تو ایسا قبرستان اور ویرانے سے ان کا علاقہ بدل گیا، متمدن شہر ایسا اجڑ گیا. والذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی آباد ہی نہیں تھے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ پورے خسارے میں پڑ گئے. دھمکیاں تو ان کو دے رہے تھے کہ تم بڑا خسارہ اور نقصان اٹھاؤ گے اگر شعیب پر تم نے شعیب کو نہ چھوڑا، اس کی پیروی کو نہ چھوڑا تو نقصان اٹھاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود انہوں نے نقصان اٹھایا، نام و نشان مٹ گیا. جب ان پر عذاب آیا تھا تو اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور مومنین کو اللہ نے حکم دیا، وہ الگ ہو گئے. اور وہ ایسا عذاب تھا کہ سب جگہوں پر اس کا اثر تھا، لیکن جہاں حضرت شعیب اور ان کے مومنین پیروکار تھے وہاں سے عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوا. انہوں نے ان کے عذاب کے بعد پھر حضرت شعیب نے ان کے لاشوں کے پاس کھڑے ہو کے افسوس کرتے ہوئے خطاب کیا. قرآن نے پچھلے رکوع میں اس کا بھی ذکر کیا، وہ آپ دیکھ لیں کہ ہاں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری خیرخواہی کی لیکن تم لوگ خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے، تو اب تم پر میں کیا افسوس کر سکتا ہوں. یہ خطاب حضرت ہود نے بھی اپنے قوم سے کیا تھا جب ان پر عذاب آیا. پچھلے رکوع میں حضرت ہود کا، حضرت صالح کا ذکر تھا، اس سے پہلے حضرت ہود کا ذکر تھا. تو ان کی قوم پر بھی زلزلے کا عذاب آیا تھا، تو وہاں سے جاتے ہوئے حضرت صالح نے یہ کہا تھا کہ لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، کہ میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پورا پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم، اور تمہاری پوری خیرخواہی کر لی تھی.
ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند کہاں کرتے ہو، آخر اس عذاب کو بھگتنا پڑا تمہیں۔ اور اسی طرح کا خطاب حضور نے جنگ بدر کے مقتولین سے کیا تھا۔ جنگ بدر میں جب کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کے لاشیں کھینچ کر ایک ویران کنویں میں ڈال دیے گئے، تو اس کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو کے بخاری میں روایت ہے کہ حضور نے خطاب کیا کہ اب تمہیں سمجھ آ گیا کہ جو پیغام میں تمہارے پاس لایا تھا وہ کتنا حق سچ تھا اور اس میں تمہارا کتنا فائدہ تھا۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ مردہ جسم آپ کے خطاب کو سن سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سن سکتے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں تک 4 قوموں کے قصے، بلکہ 5 قوموں کے قصے پورے ہو گئے۔ جنتیوں جہنمیوں کے تذکرے کے بعد حضرت نوح کے قوم کا قصہ بیان ہوا، پھر حضرت ہود کی قوم عاد کا قصہ بیان ہوا، پھر حضرت صالح کی قوم ثمود کا قصہ بیان ہوا، پھر حضرت لوط کی قوم لوط کا قصہ بیان ہوا اور ان کے عذاب کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا۔ ان 4 قوموں پہ عذاب آیا۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب کی اس قوم کا قصہ بیان ہوا اور ان کے عذاب کا واقعہ ذکر ہوا۔ ان 5 قوموں کے عذاب کے واقعات، ان قوموں کے تاریخ کو بیان کرنے کے بعد، انبیاء کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے وہ بیان کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان قصوں سے ایک عمومی نتیجہ نکالتے ہیں اور ایک عمومی قانون اپنا بیان فرماتے ہیں۔ ایک عمومی قانون اس اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں، آبادی میں، کسی قوم میں، ملک میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں نبی بھیجا ہے تو پھر ان لوگوں کا امتحان ضرور لیا ہے۔ آگے یہ جو امتحان تفصیل سے ذکر کیا، اس امتحان کی 2 بڑی شکلیں ہیں کہ نبی کے آنے کے بعد جب وہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، نبی کی مخالفت کرتے ہیں، تو پہلا امتحان اللہ یہ لیتے ہیں کہ اس قوم کو فقر و فاقے میں، رزق کی تنگی میں اور بیماریوں میں، یعنی جانی مصیبتوں میں اور مالی مصیبتوں میں، دونوں طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں تکبر اور بے فکری اور جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے اور برے حالات سے ڈر کر اور اس فقر و فاقے اور مصیبت، آفت، تکلیف سے ڈر کر یہ اللہ کے آگے ڈھیلے پڑ جائیں اور ایمان لے آئیں۔ تو گویا کہ وہ فقر و فاقہ، آزمائش، آفت، مصیبت وہ بھی ان پر اللہ کی ایک رحمت ہی ہوتی تھی کہ چلو ویسے بات نہیں آتے تو مصیبت میں آدمی کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ بہت سے لوگ جب عام نارمل حالات میں اللہ کو بھولے ہوتے ہیں، آخرت موت کو بھولے ہوتے ہیں، جب بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور کسی مصیبت میں، قید و بند میں، آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، بہت سو کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوموں کو انبیاء کی مخالفت کے نتیجے میں جب وہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے تو مزید سمجھانے کے لیے کہ چلو کسی طرح باز آ جائیں، ہم ان پر آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں کا عذاب بھیجتے تھے کہ جان میں، مال میں مصیبتیں آ گئی، بیماریاں آ گئی، کثرت سے اموات ہو گئیں، وبا آ گئی، بہت سے لوگ ان کے عزیز قریب فوت ہو گئے اور ان کے تجارت میں نقصان ہو گیا، زراعت میں نقصان ہو گیا، قحط سالی ہو گئی۔ یہ چیزیں ہم بھیجتے تھے، یہ بھی ہماری وارننگ ہوتی تھی کہ چلو ان مشکل حالات میں گر کر ہی آجزی کرنے، اور بعض لوگ اس میں پھر سدھر جاتے تھے۔ ان مشکل حالات میں گر کے نا بعض سلیم الفطرت لوگ یا جو کفر سرکشی میں بہت آگے تک نہیں گئے ہوتے تھے، وہ ان حالات سے گھبرا کر انبیاء پر ایمان لے آتے۔ لیکن قرآن کی آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، زیادہ تر لوگ اس فقر و فاقے، مصیبت، آفت، وبا، آزمائش میں گرنے کے باوجود بھی نبی کی مخالفت سے باہر نہیں آتے تھے، ایمان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک دوسری آزمائش بھیجتے تھے۔ ایک آزمائش تو یہ ہو گئی فقر و فاقے والی، زوال والی، مال و جان میں تنگی، آفت، مصیبت والی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا امتحان یہ بھیجتے تھے کہ پھر مالی وسعت کر دیتے تھے۔ چند سال تک بارشیں نہیں ہوئی، قحط سالی کے 2، 3، 4، 5، 7 سال گزر گئے، جانی مالی مصیبتیں آ گئیں، وبائیں آ گئیں، بیماریاں آ گئیں،
نقصان ہو گیا تجارت میں، زراعت میں، کاروبار میں، کثرت سے اموات ہونے لگی، 2 3 4 سال حالت میں گزر گئے، وہ لوگ ڈھیلے نہیں پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا امتحان یہ لیتے تھے کہ پھر خوب ترقی اور وسعت دے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تنگی میں بھی آزماتے ہیں، نعمت میں بھی آزماتے ہیں، مصیبت میں بھی آزماتے ہیں، راحت میں بھی آزماتے ہیں۔ آفت، راحت، نعمت، مصیبت، خوشحالی، بدحالی، یہ دونوں اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ دونوں کو آدمی آزمائش کے نقطۂ نظر سے دیکھے۔ ہر مسلمان آفت سے بھی گزرتا ہے، راحت سے بھی، مصیبت سے بھی، نعمت سے بھی۔ اچھا بندہ وہ ہے جو ان دونوں چیزوں کو اللہ کا امتحان سمجھے اور دونوں چیزوں میں حد سے نہ نکلے۔ آفت مصیبت میں مبتلا ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے کوتاہیوں پہ نظر کرے، اپنے نالائکیوں پہ، غفلتوں پہ، اللہ کی نافرمانیوں پہ نظر کرے، ان سے توبہ کر لے، ان کی اصلاح کر لے۔ اور جب نعمتوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دے، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے، آل اولاد کنبہ برادری کی ترقی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اولاد کثرت سے دے دے اور بڑے بڑے لائق فائق اولاد ہو، بڑے وہ قابل ہوں، مال دولت کی فراوانی ہو جائے، تجارت میں ترقی ہو جائے، زراعت میں ترقی ہو جائے، تو اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھے اور اس کا شکر یہ ہے کہ پھر ان نعمتوں کو، اس مال کو تکبر میں، ظلم زیادتی میں، فضول خرچی میں، گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرے، اس سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے، رفائی کام بھی کرے، خدمت خلق کے کام کرے، اپنے جائز تمام ضروریات پوری کرے، اچھا کھائے پیے، اچھے مکان بنائے بے شک، لیکن شکر گزار بندہ بن کے رہے۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ جی یہاں اللہ تعالیٰ اپنے اسی قانون کا ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلے سب قوموں کو ہم نے اس مرحلے سے گزارا ہے کہ انبیاء کی مخالفت کے بعد پہلا عذاب تو یہ آتا تھا، ہماری آزمائش یہ آتی تھی کہ بدحالی میں مبتلا کرتے تھے، قحط سالی بھی ہو جاتی تھی، وبا، طاعون یا اور طرح کے امراض آ کے جانی نقصان، بیماری اور اموات یہی ہوتی تھی کہ بعد آ جائیں۔ تو کچھ بعد آنے والے بعد آ جاتے تھے، باقی جو بعد نہیں آتے تھے اکثریت، تو پھر ہم دوسری آزمائش یہ بھیجتے تھے کہ پھر مال و دولت کی خوب فراوانی کر دیتے تھے، بارشیں وقت پہ ہو رہی ہیں، کثرت سے ہو رہی ہیں، اناج، غلے، پھل، باغات، کھیتی باڑیاں، ہر چیزوں میں خوب پیداواریں ہو رہی ہیں اور خوب ترقی ہو رہی ہے، تجارت خوب عروج پر ہے، اور صحت اور مال اولاد ہر چیز میں برکت ترقی نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں بھی بعض لوگ تو شکر گزار رہتے تھے، لیکن اکثر پھر اس کی وجہ سے اور زیادہ ظلم، تکبر اور غفلت میں پڑ جاتے تھے، اس عروج اور ترقی کو اپنا کمال سمجھتے اور دوسرے قوموں پہ ظلم زیادتی کرنے لگتے، تکبر کرنے لگتے اور اللہ سے بالکل ہی غافل ہو جاتے، عیاشیوں میں پڑ جاتے تھے، فحاشیوں میں پڑ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماضی کے سب قوموں سے ہمارا یہ معاملہ رہا ہے، اور اس میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد بھی قوموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی طرح کے معاملات رہیں گے، اور ہم اگر سروے کریں انسانی آبادیوں کا، انسانی معاشروں، ملکوں کا، تو یہ چیز ہمیں کھلی آنکھوں نظر آئے گی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہی سمجھنا چاہیے، اس چیز کی وجہ سے غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ برے حالات ہوں، بدحالی کے، زوال کے حالات ہوں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی کوتاہیوں پہ نظر کریں، ان کی اصلاح کریں۔ عروج کے، ترقی کے، مال و دولت کے، فراوانی کے حالات ہوں تو اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع رکھیں، ظلم نہ کریں، تکبر نہ کریں، اور گناہوں میں، فحاشیوں کے کاموں میں نہ پڑیں، مال کو فضول ضائع نہ کریں، اور مال کو اچھے کاموں میں خرچ کریں، خلق خدا کی خدمت کریں، اپنے قوم کی خدمت کریں، اپنے ملک علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں، یہ اچھے کام ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان قوموں کے واقعات ذکر کرنے کے بعد اپنی قدرت کا یہ قانون اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، جو انسانی سوسائٹیوں کے ساتھ اللہ کا برتاؤ ہمیشہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کو سن لیں، یہ عروج زوال کا قانون ہے قوموں کے ساتھ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور ہم نے کسی بھی آبادی میں، بستی میں، سوسائٹی میں، ملک میں، علاقے میں کوئی نبی نہیں بھیجا، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر اس کے بعد ہم پکڑ لیتے تھے اس آبادی، سوسائٹی، معاشرے، ملک، علاقے کے لوگوں کو، بالباسائی، مالی تنگیوں کے ساتھ۔ باسا قحط سالی ہو گئی، زراعت میں نقصان ہو گیا، تجارت میں نقصان ہو گیا، مال اور دولت رل گیا، فقر و فاقوں کی نوبت آ گئی، والضرائی، اور جسمانی نقصانات کے ساتھ، بیماری، مصیبتیں، وبائیں اور اموات، یہ چیزیں، تو ان کو ہم مالی تنگیوں میں اور جسمانی تنگیوں میں پکڑ لیتے تھے انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے، اور یہ بطور امتحان کے ہوتا تھا تاکہ بعد آ جائے۔
آگے یہی قرآن نے نتیجہ بتایا کہ یہ کہ سالی میں بدحالی میں کیوں پکڑتے تھے، زوال کی حالت میں کیوں شکار بناتے تھے ان کو، لعلہم یضرعون، کہ شاید ڈھیلے پڑ جائیں، شاید جھک جائیں، شاید عاجزی کرنے لگیں، شاید اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگیں۔ تو برے حالات کسی پر آئیں تو آپ سمجھ لو کہ قرآن ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ حالت اللہ اس لیے طاری کرتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے آگے گڑ گڑائے، میرے آگے جھکے، میرے آگے عاجزی کرے اور اپنی غفلت کا احساس کرے کہ میں اپنے رب سے دور ہو گیا تھا، کٹ گیا تھا، اپنے رب کو میں نے بلا دیا تھا، اپنی انسانیت کے مقاصد کو میں نے بلا دیا تھا، تو اس لیے مجھ پہ یہ حالات آئے، تو اللہ سے توبہ طائب ہو جائے، اپنے حالات کی اصلاح کرے، یہ اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی اگر لوگ پھر بعد نہیں آتے تھے، پھر اگلی آزمائش یہ تھی ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ، پھر اس کے بعد ہم اس بدحالی کی حالت کو خوشحالی کی حالت سے بدل لیتے تھے، زوال کو عروج سے بدل لیتے تھے، غم کو خوشی سے بدل لیتے تھے، آفت کو راحت سے بدل لیتے تھے، مصیبت کو نعمت سے بدل لیتے تھے، مالی تنگی کو مالی وسعت سے بدل لیتے تھے، قحط سالی کو بارشوں کی کثرت سے بدل لیتے تھے، زمین کے خشک ہو جانے کو پیداواروں کی فراوانی سے بدل دیتے تھے، اور فقر و فاقے اور بیماریوں کو ہم صحت سے اور نعمتوں سے بدل دیتے تھے۔ تو غرض ہے کہ ہر برے حال کو اچھے حال سے ہم بدل دیتے تھے۔ ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ، پھر ہم ہر بری حالت کو، بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیتے تھے، حتیٰ عفوا، یہاں تک کہ یہ لوگ خوب پھل پھول جاتے، خوب پھلنے پھولنے لگتے، خوب عروج اور ترقی پر پہنچ جاتے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کا عرصہ اس خوشحالی میں گزر جاتا کہ ترقی خوب ہو رہی ہے، زراعت میں، ملازمت میں، تجارت میں، تمدنی ترقیوں میں، تعمیرات میں، آل اولاد میں، صحت میں، نعمتوں میں۔ عفو کا مطلب ہے بڑھوتری، ہر چیز میں نشو و نما اور بڑھ جانا۔ تو قرآن نے عفو کا عام لفظ لایا، کسی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا کہ اس چیز میں بڑھ گئی۔ تو عفو کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں ہم خوب ان کو پھر نوازتے، خوب خوشحالی دیتے۔ تو اس سے پھر یہ گمنڈ میں پڑ جاتے، بجائے اللہ کے سامنے شکر گزار بندہ بننے کے، پھر یہ کہتے کہ او اب تو مزے ہی مزے ہیں۔ یہ جو ہم پہ پہلے ایک زمانے میں ہمارے باپ دادوں پہ آج سے 20 30 یا 40 50 سال پہلے قحط طاعون یا فلاں آزمائش آئی تھی نا بھائیو، وہ کوئی عذاب نہیں تھا، وہ بس وہ تو دنیا کا یہ الٹ پھیر ہے، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں کبھی برے حالات ہوتے ہیں۔ تو وہ ہماری قوم پہ ایک بری حالت آ گئی تھی، ایک قدرتی حادثہ تھا، بس وہ گزر گیا، اب تو ہر طرح کا چین ہی چین ہے، اب تو مزے ہی مزے ہیں۔ بس یہ کوئی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی فرما برداری نافرمانی، بد عملی کی نحوست یا وہ چیزیں، یہ وہ پھر کہنے لگتے تھے۔ تو دیکھیں یہاں پر اس قوم کے ڈائیلاگ نقل کیے ہیں کہ نعمتوں کی اس حالت میں کس طرح وہ پھر تکبر والے بول بولتے، اللہ کی ناراضگی والے، خدا فراموشی والے بول بولتے تھے، اس نعمت راحت کو اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ ہم نے محنت کی ہے، یہ ٹیکنالوجی کی ہماری ترقی ہے، فلاں منصوبہ بندی ہے ہماری، اور فلاں مینجمنٹ ہے، اور ہم نے فلاں چیزیں بڑی کوشش کی، اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اللہ کا تو دور دور سے حوالے ہی نہیں آتا نا۔ یہ سیکولر معاشروں کا یہ المیہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، آج دنیا میں بیشتر معاشرے سیکولر ہیں، خواہ مسلمان ملک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں۔ اکثر مسلمان ممالک کو آپ دیکھیں گے وہ سیکولر شو کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیکولر ریاست کہلاتے ہیں، مذہبی ریاست نہیں کہلاتے۔ پاکستان تو بڑی غنیمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ آج بھی ہمارا ٹائٹل اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ سعودیہ ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اور افغانستان ہو گیا، ایسے کچھ ممالک ہیں جو اپنے لیے اسلامی ٹائٹل شو کرتے ہیں، ورنہ آپ خود مسلم ممالک کو دیکھیں، بہت سے ممالک اپنے ان کے آئین سیکولر ہیں، ان کے ملک کا ٹائٹل سیکولر ہے، وہ کوئی دینی حوالہ اپنا ذکر نہیں کرتے۔ تو سیکولر معاشروں کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کرنا ان کے لیے ایک دقیانوسی یا بنیاد پرستی یا ایک جہالت نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے سوسائٹی میں، ان کے کلچر میں، ان کے ٹیبل ٹاک میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے ایوان و درباروں میں اور ان کے کورٹ کچہریوں میں اللہ رسول کی بات آ جائے، اس کو تو اپنے لیے بڑے شرم کی بات اور بڑی جو ہے نا ایک مولوی پن کی بات سمجھتے ہیں، اس کا تو بھولے سے بھی ذکر نہیں کرتے۔ کسی بھی چیز پہ ڈسکس کریں گے، بات کریں گے، دنیاوی وسائل کا، مادی تدابیر کا، مادی ترقیوں کا، اپنی منصوبہ بندیوں کا، عالمی حالات کا، بین الاقوامی خارجہ پالیسی اور معاہدات کا ذکر کریں گے کہ یہ اس وجہ سے ہم نے فلاں موقع پر یہ منصوبہ بندی کی، یہ پالیسی اپنائی، اس کا یہ رزلٹ ہے، اس کا یہ رزلٹ ہے۔
تو یہ سارا مائنڈ آپ دیکھیں جو آج کی سوسائٹیوں کا ہے، پھر قرآن کے ان الفاظ پہ نظر کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن انسان کی کیا نفسیات بتاتا ہے، قوموں کے اور معاشروں کی اسی نفسیات کو قرآن بتاتا ہے کہ یہی ماضی کی قوموں کی نفسیات تھی کہ خوشحالی اور اللہ کی نعمتیں جو ان پر ہوتی تھیں، عروج کے حالات جو ان کو پیش آتے تھے، جب بھی پیش آتے تھے تو اللہ یہ چاہتے تھے، اللہ کی وہ آزمائش ہوتی تھی کہ مجھے یاد کریں، ان نعمتوں کو میرا انعام سمجھیں، میرے شکر گزار بندے بنیں۔ لیکن یہ آگے سے کیا کہتے تھے، یہ نافرمان اور عذاب یافتہ قوموں کی نفسیات بیان ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے، المیہ ہی ہے کہ آج ساری دنیا کی قومیں، سیکولر معاشرے انہی عذاب یافتہ قوموں کے ڈگر پہ اور انہی کے مزاج اور طور طریقوں اور لائف سٹائل پہ چل رہے ہیں۔ یہ ان عذاب یافتہ قوموں کا یہ طرز عمل تھا کہ نہ بدحالی کے حالات میں اللہ کی طرف جھکتے مائل ہوتے، نہ خوشحالی کے حالات میں اللہ کا نام لیتے، شکر گزار بندے بنتے۔ اور یہی آج سیکولر معاشروں نے انسانیت کو یہی کلچر دیا کہ اللہ رسول تو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، اللہ رسول کی بات کرنی ہے تو مسجد کی چار دیواری میں جا کے کریں یا گھر کے اندر پرائیویٹ جگہوں میں کریں، عام معاشرے میں، سوسائٹی میں نیوٹرل بن کے رہیں، لبرل بن کے رہیں، اللہ رسول کا ذکر نہیں آنا چاہیے ورنہ تم تو دقیانوس شمار ہوگے۔ یہ مسلمانوں کو بھی یہ چیز مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ سوسائٹیاں جب زوال کے بعد، تنگی اور بدحالی کے بعد دوسرا امتحان خوشحالی کی شکل میں اللہ کا آتا تھا تو ان میں ان کے ڈائلاگ کیا ہوتے تھے، اور پھر اپنے موجودہ معاشروں اور سوسائٹیوں کے ٹیبل ٹاک شوز اور میڈیا پر بیٹھ کے یہ جو افلاطون نما لوگ شام کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، مجال کیا اللہ رسول کا نام آ جائے، ان کے لیے تو نعوذ باللہ اس کو گالی سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی ماڈرنزم کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو یہی کام ان لوگوں کا تھا۔ اب ان کا ڈائلاگ ہے آگے، خوشحالی کے حالات پر ان کا کیا تبصرہ ہے، اللہ رسول کی کوئی بات نہیں۔ وقالو، تو پھر یہ لوگ اس خوشحالی کی حالت میں کہنے لگتے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے باپ دادوں کو جسمانی مشقتیں اور مصیبتیں پہنچی تھیں اور کچھ خوشحالیاں پہنچی تھیں۔ تو یہ اچھے برے حالات جو ہمارے بڑوں پہ آئے تھے، یہ قدرت کا کھیل ہے بھائی، یہ دنیا کا نظام کا حصہ ہے، اس کا اللہ کے قانون سے اور بدعملی یا نیک عملی سے یا ایمان کفر سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں کہنا چاہتے تھے۔ قد مس